اپنا کمفرٹ زون کبھی پیار دینے پہ آئے تو اتنا دے دیا کہ بچہ حیران ہے کہ خیر تو ہے آج، اور جب غصہ کرنے پہ آئے تو بچہ ہی آج حیران ہے کہ 2 تھپڑ جو آج لگے ہیں نا، آج تو میں جب شام کو سو کے اٹھوں گا تو آج مجھے ابا کو یہ کہنا پڑے گا جا کہ ابا آج آپ کے تھپڑ نے میری زندگی بدل دی، اور انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہونے والا کہ آپ کا تھپڑ اس کی زندگی بدل دے۔ تو یہ ہے، ان کو کہتے ہیں ان انوالوڈ پیرنٹ، یہ اپنی چیزوں میں اتنے بزی ہیں کہ یہ کبھی بھی مسائل کی بات کر لیتے ہیں پہلے، اور ہم شروع کرتے ہیں کہ اسکولز کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسکول کے جو مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ، کیونکہ میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں مختلف شہروں میں، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے اسکولز کے اندر وہ انفراسٹرکچر کا ہوتا ہے۔ ایک اچھی بلڈنگ اگر اسکول کے پاس موجود نہیں ہے، یا اچھا گراؤنڈ نہیں ہے، اچھے رومز نہیں ہیں، تو پھر وہ لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں، نہیں ملتے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو اسکول کو فیس کرنے پڑتے ہیں اپنے اینڈ کے اوپر۔ اب آ گئے والدین کو کیا مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں۔ والدین کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا فائنینشیل ایشوز، کہ آپ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ آج کل والدین کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ افورڈ کر سکیں ایک اچھی تعلیم کو۔ دوسرا مسئلہ فیملی پریشر، کہ یہ بچہ جو ہے وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیوں نہیں آتا، یہ سٹریس کس نے لیا ہوا ہے، یہ ماؤں نے لیا ہوا ہے سٹریس، کہ میرا بچہ جو ہے وہ فرسٹ کیوں نہیں آتا۔ اچھا، تیسرا مسئلہ بچوں کے لیے کیا پرابلم ہے، پیرنٹس کو جو فیس کرنا پڑتا ہے، سائیکولوجیکل ایشوز، میرا بچہ بہت غصہ کرتا ہے، یہ بچہ جو ہے بہت ناراض رہنے لگا ہے، یہ بچہ بالکل بھی خوش نہیں رہتا، یہ مسائل کون فیس کر رہا ہے، والدین۔ اب تیسرے نمبر کے اوپر جو بچہ مسائل فیس کر رہا ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ان ٹرینڈ ٹیچرز مل جاتے ہیں، جنہوں نے چائلڈ سائیکالوجی نہیں پڑھی یا جنہوں نے ٹریننگز نہیں لی، اور وہ بچوں کو کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹیچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو بچہ فیس کرتا ہے اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے بہت زیادہ، وہ بہت زیادہ سٹریس میں رہتا ہے، اس کو بہت زیادہ انزائٹی ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پرابلم سالونگ ہے۔ تو علامہ اقبال صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کہہ کر گئے ہیں، اور انہوں نے فرمایا، پھرا کرتے نہیں مجروع الفت فکر درما میں، یہ زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا اپنے مرہم کو۔ یعنی کہ جو مسائل ہیں نا ان کو حل کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ ہم ان مسائل کو حل کیسے کریں۔ تو اب دیکھیں، میں آپ سے 4-5 چیزیں یہاں پر گنواؤں گا کہ ہم یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس میں آپ کی ہیلپ چاہیے۔ ہم نے اپنا سٹیپ لے لیا ہے، ہم وہ کام کر چکے ہیں، یہ ٹریننگ بہت پہلے اساتذہ تک پہنچ چکی ہے۔ آج صرف پیرنٹس کو گائیڈ کرنا ہے کہ ہم کیا کیا کام کس طرح سے کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہمارا جو ایجنڈا ہے، ویسے تو اتنا کلیئر یہ ویزیبل ہے ہی نہیں، ویسے میں نے کوشش کی تھی کہ صرف تصویروں میں آپ کو کچھ چیزیں دکھا دیتا، ذرا لوگوں کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے۔ وہ ظاہر ہے جب آپ صرف سن رہے ہو نا تو شاید اتنا انٹرسٹ آپ کو ہوتا نہیں، آپ کو دیکھ کے چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کنیکٹ رکھ سکوں، اور میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں خاص طور پہ کچھ چیزیں دکھا سکوں۔ جیسے نیکسٹ کرے پرابلمس میں بتا چکا ہوں، پکچرز پہ آ جائیں، شاید ہم کوئی پکچر یہاں پر کلیئر کر سکیں۔ اچھا، تھوڑا سا غور کیجئے، خاص طور پہ مدرز کی، اور جہاں وہاں پر جو فادر حضرات بیٹھے ہیں، کیا آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے؟ تھوڑا غور کریں، کیا بتا دو اس کے اوپر لیپ ٹاپ چلے، اس کا مطلب ہے تھوڑا کلیئر ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ڈائمنڈ، ویری گڈ، پیچھے سے آواز آ رہی ہے۔ اور تیسری چیز دماغ۔ تو اگر میں آپ والدین کو کہوں کہ ان 3 میں سے ایک چیز لے لیں اپنے بچے کے لیے یا اپنے لیے چلیں، تو کیا لیں گے؟ پکی بات ہے، ڈائمنڈ ہو ریئل تب بھی دیکھ لیں، 3 چیزیں ایک آپشن لینا آپ، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ نے ڈائمنڈ لے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ویلتھ لے سکتے ہیں، دوسری طرف ایک لیپ ٹاپ ہے، یعنی کہ آپ ٹیکنالوجی لے سکتے ہیں، اور تیسری طرف وہ چیز ہے جو ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ تو ان میں سے ایک چیز آپ کیا لیں گے اپنے بچے کے لیے؟ برین لیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ویلتھ ہے نا، دولت، وہ کس کے پاس چلی جاتی ہے؟ جس کے پاس دماغ ہو، اور وہ ٹیکنالوجی بنائی کس نے ہے؟ دماغ نے۔ تو یہ تو فائنل ڈیسیژن، فیصلہ ہے کہ ہمیں بچوں کے لیے کیا لینا ہے؟ دماغ لینا ہے، برین سے ہمیں کام کرنا ہے۔ اس پورے دماغ کا جو وزن ہے وہ ٹوٹل 3 پاؤنڈ ہے۔
اور یہ اب آپ کے پاس ہے کہ یہ دماغ آپ پہ کنٹرول کرے یا آپ کس پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیں؟ دماغ پہ. ایک کیپٹن ایکٹیویٹی ہوتی ہے مدرس کے لیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ بچے کا دماغ بالکل اس کے کنٹرول میں رکھیں، ہمارا دماغ ہمارے کنٹرول میں ہو، تو آپ 14 سال سے پہلے یہ کام کر سکتے ہیں. اور میں یہاں پر آج اناؤنس کر کے جا رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ ہم روبوٹکس، STEM، کیریئر کاؤنسلنگ، لائف اسکلز، فونکس، ان چیزوں پہ کام کریں گے، بلکہ ایک پلس ہم ایک اور کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم بچوں کے مڈ برین کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ یہ جو مڈ برین اگر ایکٹیو ہو جاتا ہے، اب مڈ برین ایکٹیویشن کیا ہوتی ہے میں آپ کو نیکسٹ ایک تصویر دکھاتا ہوں، تاکہ کیونکہ دماغ کی بات ہو رہی ہے، اس سے آگے چلیں، اس سے بھی آگے چلیں. نیکسٹ جی ہاں. اب یہ بھی ایک اب تھوڑا سا نا دماغ کو اس کو تھوڑا زوم کر سکتے ہیں احمد؟ آپ دیکھیں ذرا، یہ تصویر تھوڑی زوم ہو سکتی ہے. دو پارٹس ہیں اس کے، ٹھیک ہے، دو پارٹس ہیں، ایک رائٹ برین کہلاتا ہے اور ایک لیفٹ برین کہلاتا ہے. لیکن یہ جہاں پر دونوں برین کنیکٹڈ ہے نا، درمیان میں ایک بڑی تھن سی لائن ہے، ایک باریک سی لائن ہے، اور اس لائن کو کہا جاتا ہے مڈ برین. یہ دونوں برین کو آپس میں کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے. اچھا، آپ اگر اس تصویر پہ غور کریں تو رائٹ برین کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ کریٹو برین ہے، اس دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، اس دماغ کے اندر بزنس آتا ہے، اس دماغ کے اندر کلرز آتے ہیں. جبکہ جو دوسرا برین ہے نا، جس کو ہم لیفٹ برین کہتے ہیں، یہاں پر پڑھائی، یہاں پر انالیسز، یہاں پر پرابلم سالونگ، یہاں پر کریٹیکل تھنکنگ آتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جو کیریئر کاؤنسلنگ کا ہم نے یہاں پر آغاز کیا ہے، ہم ایک رپورٹ بنا کے آپ کو دے دیں گے کہ آپ کے بچے کا ان دونوں میں سے زیادہ ایکٹیو برین اور اس کے اوپر زیادہ ڈومیننٹ برین کون سا ہے. کیا وہ رائٹ برین زیادہ ایکٹیو ہے یا لیفٹ برین؟ باقاعدہ پرسنٹیج کے اندر آئے گا. لیکن اس کے درمیان میں جو ایک مڈ برین ایکٹیویشن ہے، فار ایگزامپل ایک کیپٹن ایکٹیویٹی ہے، اگر آپ میرے ساتھ پرفارم کریں کہ آپ ذرا ایسے کیجئے گا ہاتھ کو پلیز، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے یہاں تقریر، اور یہ والا جو کام ہے نا، یہ ایسے ہونا چاہیے. اب یہ کیپٹن ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے. جب آپ اس کو لائیں تو پھر یہ ایسے ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ اس کو کریں تو یہ ایسے ہوگا، اور پھر آپ ایسے کریں تو نہیں کرے گا. تو وہ جب کنسسٹنٹ ہو کے اس پہ کام کرنا شروع کرے گا تو ہم اچھا اس کو دیکھ کے نا لوگ سمجھتے ہیں، اکثر لوگ، کہ روبوٹکس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ انجینئرز بنا دیں. تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو ہم پرابلم سالونگ اسکلز کے اوپر فوکس کر سکیں. اس کے اندر تھوڑا سا کیا ہو، پیشنس ہو، اس کے اندر صبر ہو، وہ اپنی باری کا انتظار کر سکے. ویسے ہم لوگ بڑے لکی تھے، ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا ہوتا تھا. آج کا بچہ اپنی باری کا انتظار نہیں کرتا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وہ ڈائل فون استعمال کیا؟ یاد ہے نا وہ فون، کہ آپ نے پہلے ایک نمبر ایسے کیا اور پھر آپ نے اس کو چھوڑا، پھر وہ واپس آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کیا تھا؟ یہ ٹریننگ تھی پیشنس کی. پھر ہم لوڈو کھیلتے تھے نا، تو ہماری ہر وقت ہماری باری نہیں تھی، بلکہ اس میں 3 لوگ اور بھی تھے، اور ہمیں ان کو ریسپیکٹ کرنا پڑتا تھا کہ اب کس کی باری ہے، اب آپ کی باری ہے. ہم نے کیرم بورڈ کھیلا، ٹھیک ہے. ہم نے ہر وہ گیم کھیلی جس میں ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا ہے. لیکن آج کا بچہ اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے نا. وہ جب چاہے یوٹیوب کا کوئی ویڈیو آگے لے جائے، اور جہاں اس کو کچھ سیکنڈز کی بھی بوریت ہوتی ہے تو وہ بوریت بھی برداشت نہیں کرتا، وہ اس کو بھی ڈریگ کر کے کہاں لے جاتا ہے تھوڑا سا آگے. اس کا مطلب ہے کہ بچوں میں اب پیشنس بالکل بھی نہیں ہے. یہ چیزیں کیا کریں گی؟ نرسری سے لے کر گریڈ 7 تک کا ہر بچہ ان تمام ایکٹیویٹیز سے گزرے گا. اچھا، اس سے اوپر ہم تھوڑا مجبور ہو جائیں گے، ظاہر ہے 8ویں کلاس میں پھر پریشر آ جاتا ہے کس کا؟ 9ویں 10ویں کے ایگزام کا. لیکن کم از کم 7 گریڈ تک ہم ہر بچے کے لیے یہ کام کریں گے کہ وہ سوچ سکے، مختلف چیزوں پہ اس طرح سے کام کر سکے. اب ایک پتے گن لیں تو دونوں پہ ایک جتنے پتے ہوں گے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مومن کی مثال وہ ہے جس میں بیلنس ہو، وہ 2 حدوں کو نہ چھوئے. ہمارے یہاں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 حدوں کو چھوتے ہیں. جو ماڈرن ہو گئے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے ایک لیول پہ چلے گئے.
اور جو ریلیجس ہو گئے وہ سب کچھ چھوڑ کے ایک دوسری حد پہ چلے گئے، جبکہ انسان کی بیسٹ طریقے کو کیا قرآن میں کئی جگہ کے اوپر یہ ذکر ہے المیزان، کہ آپ کی پرسنالٹی میں کیا ہونا چاہیے؟ بیلنس پرسنالٹی ہے۔ تو یہ جو جھولا ہے نا یہ دو ایکسٹریم پہ جاتا ہے۔ ایک ایکسٹریم ہمارے وہ اتھارٹیرین پیرنٹس تھے جو چیختے چلاتے رہتے ہیں، اب اس کا الٹ کیا ہوگا؟ دوسرے وہ خطرناک پیرنٹ ہیں جو کبھی آپ کے گھر آئے نا، آپ دروازہ کھولیں تو ایک دم سے وہ اندر آئے اور انہوں نے آ کے نا آپ پریشان ہو گئے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے گھر میں آ کے آپ کے برتن بھی توڑ سکتے ہیں، یا آپ کے صوفے پہ بھی چڑھیں گے، یا آپ کے بیڈ کو بھی خراب کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہم کون سے والے میں سے پھر نکلنا پڑے گا؟ اس ایک کی طرف آنا پڑے گا جو سب سے بیسٹ ہے۔ اب یہ دوسرے پیرنٹ کو کہا جاتا ہے پرمس۔ وہ جو پینگ ہے نا جس پہ ہم نے سب نے وہ سلائیڈ کی ہے، اس کی دو حدیں ہوتی ہیں، ایک حد آگے اور ایک حد پیچھے، اور اس کا بیلنس کہاں پر ہوتا ہے؟ درمیان میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے، مومن اس کو کہے اتھارٹی، ہر وقت بچے کے اوپر اونچی آواز میں بات کرنا، ہر وقت اس کو کہنا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں نے بتانا ہے کہ تم کیسا کرو گے۔ تو ایسے پیرنٹس کو نام دیا جاتا ہے اتھارٹیرین پیرنٹس۔ اتھارٹیرین، یہ پتہ ان کی تصویر دیکھنی ہے نا اتھارٹیرین پیرنٹ کی، یہ چیخنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر وقت اپنے بچوں پہ کیا کرتے ہیں؟ چیختے چلاتے رہتے ہیں، بچوں کو کوئی آزادی نہیں دیتے، فریڈم نہیں دیتے، ان پہ صرف کیا لگاتے ہیں؟ پابندیاں۔ چلیں اس کو اور آسان یہ کہیں گے لمٹس وداؤٹ فریڈم، صرف پابندیاں اور فریڈم کوئی نہیں۔ ایک پیرنٹنگ سٹائل یہ ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ کون کون سے ایسے پیرنٹ بیٹھے ہیں جو ہر وقت بچے کو کوئی نارمل بات بھی ہوگی نا تو وہ چیخ کے کرنی ہے۔ اچھا، ان لوگوں کی ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ میرا بچہ فرما بردار ہے، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ بچہ آپ سے ڈرا ہوا، وہ جو آپ سمجھ رہے ہو نا بڑا اوبیڈینٹ ہے، وہ اوبیڈینٹ نہیں ہے، اس کے لپس کے اوپر لاک ہے، اس کے چہرے کے اوپر ایکسپریشن نہیں ہے، وہ ایکسپریشن لیس ہو چکا ہے، وہ ان ہیپی چائلڈ ہے، اس کو موقع نہیں مل رہا کہ وہ اپنا غصہ کہاں نکالے۔ یہ سرکل توڑنا پڑے گا۔ باپ کو باہر ڈانٹ پڑی کسی سے، جاب میں وہ نوکری کرتا ہے، کہیں ڈانٹ پڑی، اب باس کو تو ڈانٹ نہیں سکتا تھا، گھر آ کے اس کو اپنے سے کمزور بندہ کون ملا؟ وائف کو ڈانٹ دیا نہیں، اچھا سر کہہ رہے نہیں یہاں نہیں ملتی۔ اچھا سر ہر کوئی تو نہیں نا اتنا خوش قسمت ہوتا ہے سر۔ اچھا چلے گھر میں آ کے ڈانٹ لیا، بچوں کو ڈانٹ لیا، سر چلے بچوں کو ڈانٹ لیا، چلے میں ماں سے ہی لیتا ہوں، میرے پاس بہت کیسز آ رہے ہیں۔ ماں اتنی شدید ڈپریس ہے کہ وہ سارے کا سارا ڈپریشن کس میں شفٹ ہو رہا ہے؟ بچوں میں۔ تو جو طاقتور بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنے سے طاقتور پہ غصہ نہیں کرتا، وہ پھر اپنے سے کس کو ڈھونڈتا ہے؟ کمزور کو۔ اب یہ سرکل ہے پورا، باہر غصہ ہوا، گھر میں غصہ ہوا، ماں پہ غصہ ہوا، ماں کے نیچے کمزور کون تھا؟ بچے۔ وہ غصہ کہاں چلا گیا؟ بچوں پہ۔ اب بچہ ڈھونڈ رہا ہے مجھ سے چھوٹا بھائی کون سا ہے یا مجھ سے چھوٹی بہن کون سی ہے، اب وہ غصہ کہاں گیا؟ وہ اس کے اوپر، یہ سرکل چل رہا ہے نا ایسا، ٹھیک ہے؟ وہ بےزتی شروع ہوتی ہے باہر سے، وہ گھر تک پہنچتی ہے، گھر سے وہ نیچے 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 ریپل، پورا ایفیکٹ ہے یہ نیچے سوسائٹی تک جاتا ہے۔ اس کو توڑنا پڑے گا آپ کو، اس چیز سے آپ کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ یہ پتہ نہیں کیا انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ غصہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ ہی نکالتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں طاقتور پہ تو غصہ نکال نہیں سکتا۔ تو یہ مثال ہے ان پیرنٹس کی جو ہر وقت بچوں پہ چیختے ہیں، اور ان کو انگریزی میں کہتے ہیں اتھارٹیرین پیرنٹس، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کے اوپر، بچوں کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں۔ دوسری تصویر دکھائیں ذرا جو اس کے بالکل الٹ ہے۔ ایک پیرنٹ یہ ہے جو ہر وقت پابندی لگاتے ہیں، شور کرتا ہے، دوسرے پیرنٹ میں آپ کو دکھا